اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ اب آپ آج کے لیے یہ میرا منصوبہ ہے، اور اگر تو اس سے متفق ہے تو پھر اسے برکت دے کہ یہ پورا ہو، لیکن میں تجھے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ تو جب چاہے مداخلت کر سکتا ہے، جب بھی تو چاہے، کیونکہ میں تیرے لیے دستیاب ہونا چاہتی ہوں۔ ہر صبح بجائے خدا کے سامنے اپنی 20 چیزوں کی ایک فہرست پیش کرنے کے، آپ چاہتے کہ خدا آپ کے لیے کرے، یہ کہنا شروع کریں، خدا آج کے دن میں تیرے لیے کیا کر سکتی ہوں تاکہ آپ خوش رہیں اور آپ کا دن بچ جائے۔ اپنی دعائیہ فہرست میں یہ بات شامل کرنا کیسا ہے؟ اے خدا، میں آج تیرے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ یہ ایک خوفناک خیال ہے۔ ہم سوچتے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں کچھ کرنے کے لیے کہے۔ یہ بھی ایک اچھی دعا ہے کہ تو کیا چاہتا ہے کہ اپنے مال و دولت میں سے میں دوسروں کو کیا دوں؟ بیکار چیزیں خیرات کرنے والے نہ بنے۔ بیکار چیزیں خیرات کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ایسے لوگ جن کے سامنے جب چندے کی تھیلی آئے تو وہ اس میں کھوٹا سکہ ڈال دیں، یا جب چندے کی تھیلی ان کے سامنے آئے تو اس میں بچے کچے سکے ڈال دیں، اور در حقیقت کئی دفعہ یہ ان کے لیے کچھ معنی نہیں رکھتے، اور پھر وہ سوچتے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے یہ کیا ہے تو بہت بڑا کام کر دیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہماری پوری زندگی کو خدا کے حضور کھلی کتاب ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، خدا کبھی بھی آپ کو خالی ہاتھ نہیں رہنے دے گا۔ جتنا زیادہ آپ دوسروں کے لیے باعث برکت ہوں گے، اتنی زیادہ برکات آپ کے تعاقب میں ہوں گی اور آپ کو جا لیں گی۔ مجھے نیک سامری کی کہانی بہت پسند ہے۔ گزشتہ رات میں نے بتایا تھا کہ یہاں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے اقدامات، اور کئی برس تک یہ کتاب بڑی مقبول رہی، اور یہ بتاتی ہے کہ یسوع کی طرح چلنا کیسے سیکھیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس مطالعے کے لیے کتاب ہونی چاہیے جہاں یسوع رکا، نہ کہ یسوع کے اقدامات، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کے کام میں مداخلت کی گئی۔ ہم بہت سی جگہوں پر دیکھتے ہیں کہ اس کے کام میں مداخلت کی گئی۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ ایک دن میں یسوع کو کتنی بار رکنا پڑا۔ متی 8 کی 1 سے 3 آیات۔ جب وہ اس پہاڑ سے اترا تو بہت سی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی، اور دیکھو ایک کوڑی نے پاس آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جا۔ مداخلت نمبر 1، 5ویں آیت۔ اور جب وہ کفر نحوم میں داخل ہوا تو ایک صوبے دار اس کے پاس آیا اور اس کی منت کر کے کہا، اے خداوند، میرا خادم فالج کا مارا گھر میں پڑا ہے اور نہایت تکلیف میں ہے۔ اس نے اس سے کہا، میں آ کر اس کو شفا دوں گا۔ صوبے دار نے جواب میں کہا، اے خداوند، میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، بلکہ صرف زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پا جائے گا۔ یہ وہ حوالہ ہے جس پر میں خدا کے آگے جھک گئی، اور میں نے خداوند سے منت کی، اور میں برسوں تک اس کے آگے دعا کرتی رہی کہ جب میں منادی کروں تو لوگ جسمانی طور پر شفا پائیں۔ میرا ایمان ہے خدا کے کلام میں ایسا مسا ہے جو لوگوں کو شفا بخشتا ہے۔ یسوع کو تو وہاں جا کر اس پر ہاتھ رکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ صوبیدار نے اسے کہا، بلکہ صرف زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پائے گا۔ آیت 14 سے 16 تک۔ اور یسوع نے پترس کے گھر میں آ کر اس کے ساس کو تپ میں پڑی دیکھا۔ اس نے اس کے ہاتھ کو چھوا اور تپ اس پر سے اتر گئی، اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کی خدمت کرنے لگی۔ اور کلام مقدس میں آگے لکھا ہے، جب شام ہوئی تو اس کے پاس بہت سے لوگوں کو لائے جن میں بدروہیں تھیں۔ اس نے بدروہوں کو زبان سے ہی کہہ کر نکال دیا اور سب بیماروں کو اچھا کر دیا۔ متی 8 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، جب شام ہوئی۔ اب ہم دن کے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ جب وہ کشتی پر چڑھا تو اس کے شاگرد اس کے ساتھ ہو لیے، اور دیکھو جھیل میں ایک ایسا بڑا طوفان آیا کہ کشتی لہروں میں چھپ گئی، مگر وہ سوتا تھا۔ میرا خیال ہے اس طرح کے دن کے بعد میں بھی تھوڑا سونا پسند کروں گی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے پاس آ کر اسے جگایا اور کہا، اے خداوند، ہمیں بچا، ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ اس نے ان سے کہا، اے کم اعتقادو، اور اسی طرح یہ سلسلہ 9 باب تک چلتا رہا۔ ایک چیز کے بعد دوسری اور ایک کے بعد ایک۔ وہ ایک قدم اٹھاتا ہے تو اس میں مداخلت کا سامنا ہوتا ہے، پھر وہ کچھ قدم اٹھاتا ہے اور اسے روک لیا جاتا ہے، وہ چند قدم ہی چلتا ہے تو پھر اسے روک لیا جاتا ہے۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتی کہ ہم سب کی زندگی میں اتنی زیادہ مداخلت ہو سکتی ہے، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ یسوع قابل مداخلت تھا، اور جو لوگ دکھ اٹھا رہے تھے ان کے لیے رکتا تھا اور ان کی سنتا بھی تھا۔ آمین۔ دنیا میں سب سے عظیم چیز محبت ہے۔ میں تمہیں ایک نیا حکم دیے جاتا ہوں کہ ایک دوسرے سے ویسی ہی محبت رکھو جیسی محبت میں نے تم سے رکھی۔ اب محبت قربانی مانگتی ہے۔
رومیو 8:17 میں لکھا ہے بشرط یہ کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ آپ فکر نہ کریں، میں زیادہ دیر دکھوں سے متعلق بات نہیں کروں گی۔ میں جانتی ہوں کہ یہ خوشگوار مضمون نہیں ہے، لیکن جلال کا راستہ دکھوں میں سے ہو کر گزرتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب جبکہ میں اپنی خدمت کے جلال کے دنوں میں رہ رہی ہوں تو پھر کون ہے جو یہ نہیں کرنا چاہے گا جو میں کرتی ہوں؟ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مجھے یہاں پہنچنے میں ایک لمبا عرصہ لگا، اور اس میں بہت زیادہ دکھ اور بہت سے آنسو اور بہت سا رد کیا جانا شامل ہے۔ بہت سے لوگوں نے میری مخالفت بھی کی۔ آج رات میں اس پر منادی نہیں کروں گی، میں زیادہ دیر تک آپ کو یہ سب نہیں بتاؤں گی، لیکن جلال کا راستہ دکھوں میں سے ہو کر گزرتا ہے۔ آپ کہیں گے جی میرا خیال ہے کہ یسوع نے میرے لیے تمام دکھ سہے۔ ہاں، اس نے ہماری خاطر دکھوں کو سہا، لیکن ابھی بھی کچھ ایسی باتیں ہیں جن میں سے ہو کر ہمیں گزرنا ضروری ہے۔ ان سے ہمیں مدد ملے گی اور ہم روحانی پختگی کی طرف بڑھیں گے۔ میں آپ کو دکھوں کی کچھ مثالیں دوں گی، ہو سکتا ہے کہ آپ ان کا تجربہ کر چکے ہوں۔ آپ اسے سیاق و سباق سے ہٹا کر نہ دیکھیں۔ جب کسی نے نہایت ہی بری طرح آپ کا دل دکھایا ہو تو اسے معاف کرنا یا ان کے ساتھ بھلائی کرنا ایک تکلیف دہ عمل ہو سکتا ہے۔ جن کے ہاتھوں آپ نے دکھ اٹھایا ہو ان سے بات کرنا یا جنہوں نے آپ کو دکھ پہنچایا ان کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے رہنا واقعی بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ کتنے اس بات سے متفق ہیں؟ ٹھیک ہے، ایک چڑھانے والے شخص کے ساتھ صبر سے پیش آنا مجھے اذیت میں مبتلا کرتا ہے، کیونکہ میرے لیے اپنا منہ بند رکھنا نہایت ہی تکلیف دہ ہے۔ جی ہاں، کسی ایسے شخص کو جو کبھی بھی میرے لیے کچھ نہیں کرتا مستقل دیتے رہنا تکلیف دہ بات ہے۔ ایسے بزرگ والدین کی دیکھ بھال کرنا جنہوں نے بچپن میں آپ کے ساتھ بدسلوکی کی ہو اذیت ناک ہے۔ ایسا کرنا آسان نہیں، لیکن خدا ہم سے یہ توقع کرتا ہے کہ ہم ایسا ہی کریں۔ جی ہاں، وہ توقع کرتا ہے کہ اپنی بائبل پڑھیں۔ جس کسی شخص کی وجہ سے آپ کو قربانی دینا پڑی ہو اس کی مدد کرنا، جو کچھ آپ کرنا چاہ رہے ہوں وہ دکھ اٹھانے کی طرح ہی ہے۔ اب کیا یہ سب کچھ انتہائی ہولناک نہیں ہے؟ لیکن اگر ہم مسیح کی مانند بننا چاہتے ہیں تو ہمیں ان میں سے گزرنا ہوگا۔ محبت میں نہ چلنے کی خاص وجہ یہ ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اور اس کی منادی بھی کر رہے ہیں، کیونکہ محبت میں چلنے کے لیے ہمیشہ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے ہمیشہ کوشش کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے توانائی، کچھ مال و دولت، تھوڑا بہت وقت اور کوئی نہ کوئی دکھ اٹھانا پڑتا ہے۔ محبت میں چلنے کے لیے اپنی ذاتی مرضی کو ایک طرف رکھنا پڑتا ہے، اور اگر آج رات آپ اس بات کو نہ بھی سمجھ پائیں تو پھر بھی یہ بہت زبردست پیغام ہوگا۔ آپ اس سیمینار کو پسند کریں گے، آپ تالیاں بجائیں گے، خوش ہوں گے، اور شاید آپ یہ بریسلیٹ بھی خرید لیں۔ لیکن آپ گھر جا کر اس پر عمل نہیں کریں گے، اسی لیے ہمیں 4 سیشن کی ضرورت پڑی تاکہ ہم اسے بار بار بیان کریں، کیونکہ مجھے فکر ہے اگر میں اس پر زور نہیں دیتی رہوں گی تو آپ گھر جا کر اسے بھول جائیں گے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ایسا کچھ ہو، بلکہ ہم چاہتے کہ جب آپ گھر جائیں، اپنے اسکولوں میں، پڑوس میں، اور جہاں آپ ملازمت کرتے ہیں اور وہاں پر جہاں لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے، اسے استعمال کریں۔ یہاں میں ایک مثال استعمال کرنا چاہوں گی۔ اگر آپ کی ایماندار ہونے کی وجہ سے آپ کے ساتھ کام کرنے والا کوئی شخص آپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، آپ کے متعلق افواہیں پھیلاتا ہے اور آپ کا مذاق اڑاتا ہے، اور جس ترقی کی آپ حقدار تھے وہ اسے مل جاتی ہے، اور آپ کے لیے کسی بھی طرح کے چند اچھے الفاظ بھی استعمال نہ کیے گئے ہوں، اور اب آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس کی کار کسی وجہ سے خراب ہو گئی ہے، اور بری بات یہ ہے کہ اس کار کو ٹھیک کروانے کے لیے بہت زیادہ رقم درکار ہے اور ان کے پاس ٹھیک کروانے کے پیسے نہیں ہیں، اور آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ خدا آپ کو یہ آگاہی دے رہا ہے اور آپ سے کہہ رہا ہے کہ کیوں نہیں تم ہر روز اسے دفتر سے گھر چھوڑ دیتے تاکہ وہ اس صورتحال سے نکل سکیں۔ جانتے ہیں اس صورتحال میں میرا کیا رد عمل ہوا کرتا تھا جو کہ اب نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ بعض اوقات کسی بات کے لیے ہم ابلیس کو جھڑکنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ خدا ہماری زندگی میں کچھ اور کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ یہ خیال ہمیں کہاں سے ملا کہ خدا کبھی بھی ہمیں کوئی مشکل کام یا کچھ ایسا کرنے کو نہیں کہے گا جس کی ہمیں قیمت ادا کرنی پڑے؟ اس ملازم کے ساتھ کیا ہوگا جو کھو گیا اور جہنم میں جائے گا؟ اور جبکہ کام کی جگہ پر واحد مسیحی ہونے کی بنا پر وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، کیا ہوگا جب آپ ان کے پاس جائیں گے اور کہیں گے مجھے پتا چلا کہ آپ کی کار خراب ہو گئی ہے اور میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے خوشی ہوگی کہ اگر ہر صبح شام میں آپ کو پک اینڈ ڈراپ کروں۔ اچھا، کیا واقعی؟
جی کوئی مسئلہ نہیں. آپ کہاں رہتے ہیں؟ یہاں قریب ہی, لیکن میں یہاں سے دور رہتی ہوں. اچھا کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, میں آپ کو پک اینڈ ڈراپ کر سکتی ہوں. آپ کی مدد کر کے مجھے خوشی ہوگی. اب آپ کے پاس ایک گواہی ہے. اب آپ نے اپنے کراس والے لاکٹ اور مسیح کیسٹ اور کار پر لگے مسیح اسٹیکر کے ساتھ کچھ پھلوں کا اضافہ کر لیا ہے. آمین. اور یہ ایسی چیزیں جن کی ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں. ہمیں مذہبی قسم کی باتوں کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں حقیقی چیزوں کی ضرورت ہے, یعنی وہ چیزیں جنہیں ہم چرچ سے باہر دنیا میں لاتے ہیں. مجھے یہ بتانے دیں کہ یسوع نے مذہبی لوگوں کے بارے میں کیا کہا. اور آپ جانتے ہیں اور سمجھ گئے ہیں کہ میں کیا بات کرنے والی ہوں. یسوع اس لیے نہیں ہوا کہ ہمیں کوئی مذہب دے. مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کیتھولک ہے یا بیپٹسٹ ہے یا میتھوڈسٹ ہے یا پریسبٹیرین ہے یا پینتیکوسٹل ہے یا کیرسمیٹک ہے یا کچھ بھی. یہ تمام کے تمام نادان ہے. میرا مطلب ہے کہ آپ جانتے ہیں ہمیں ان گروہوں میں تقسیم ہونے کی ضرورت نہیں. ہمیں ان گروہوں کے مخصوص ناموں کے ساتھ تقسیم ہونے کی ضرورت نہیں. میرا مطلب اب مسیح کا بدن اور مسیح میں بہن بھائی ہیں. آپ جانتی ہیں جوائس, میں نے سنا ہے کہ آپ کیرسمیٹک کرسچن ہیں اور ممکن ہے کہ آپ غیر زبان بھی بولتی ہوں, لیکن میں اس بات سے متفق نہیں. اچھا تو کوئی بات نہیں, نہ اتفاق کریں. بہرحال ہم اس کے باوجود ایک دوسرے سے محبت رکھ سکتے ہیں. ان میں سے کوئی بھی فرقہ 100% درست نہیں ہے, نہ میرا اور نہ آپ کا اور نہ ہی کسی اور فرقے کا. ہم جتنا اچھا کر سکتے ہیں اور جتنا بہتر سمجھ سکتے ہیں, جب تک ہم اہم چیزوں کو درست سمجھ رہے ہیں, ہم ٹھیک ہیں. آمین. اکثر لوگ فضول چیزوں پر بحث کرتے ہیں اور آپ نہیں چاہتے کہ میں ان باتوں میں پڑھوں. یسوع اس لیے نہیں ہوا کہ ہم سب مذہب حاصل کر سکیں, بلکہ وہ اس لیے ہوا کہ یسوع مسیح کے وسیلے ہم خدا کے ساتھ ذاتی تعلق میں بن سکیں, تاکہ وہ ہمیں سکھا سکے کہ محبت کیسے کرنی ہے. لہٰذا مذہبی لوگ وہ ہیں جو عمل پر زیادہ زور دیتے ہیں, لیکن یہ سب ظاہری باتیں ہیں. دیکھتے ہیں کہ متی 23 باب میں یسوع مذہبی لوگوں کے متعلق کیا کہتا ہے. مذہبی لوگ دوسرے لوگوں سے جو کچھ کہتے ہیں خود اس پر عمل نہیں کرتے. وہ دوسرے لوگوں پر بھاری بوجھ ڈالتے ہیں لیکن خود ان کی مدد کرنے کے لیے انگلی بھی نہیں ہلاتے. وہ محبت کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے اور ان سے تعریف پانے کے لیے کرتے ہیں. وہ چرچ میں صدر نشینی اور اعلیٰ مرتبے اور عہدے چاہتے ہیں. متی کی انجیل 23 باب کی 11ویں آیت میں یوں لکھا ہے, لیکن جو تم میں بڑا ہے وہ تمہارا خادم بنے. متی 23 باب میں یسوع یوں فرماتے ہیں کہ تم بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہو اور دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہو. اپنے برے رویے سے دوسروں کے لیے برا نمونہ بنتے اور ان کو بھی ایسا ہی رویہ رکھنے کی طرف لے کر جاتے ہیں. وہ ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز پر دہیے کی دیتے تھے. پودینہ اور سونف پر تو دہیے کی دیتے ہو, لیکن تم نے انصاف کو چھوڑ دیا ہے, تم نے رحم اور عدل کو چھوڑ دیا ہے. یہ لوگ باہر سے تو اچھے نظر آتے ہیں اور یسوع کا کہنا ہے کہ یہ اندر سے گندگی اور ناپاکی سے بھرے ہوئے ہیں. اپنے مذہبی دنوں میں میں ایک بہت بڑی فریسی بن سکتی تھی. او میرے خدا, میں اس قدر بدبودار مذہبی خاتون تھی. میں ہر کسی کے ساتھ تکبر سے ملتی. اتوار کو میں چرچ جاتی اور بعد میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھانا کھانے جاتی اور ہم وہاں ناشتہ کرتے ہوئے پاسٹر کی برائیوں کے انبار لگا دیتے. اوہ, میرا خیال ہے کہ آپ میں سے کسی نے کبھی ایسا نہیں کیا ہوگا. خیر میبل, کیا تم نے دیکھا کہ اس نے نئی کار خریدی ہے؟ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ میں سوچ رہی تھی کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اگر کسی دوسرے کے پاس وہ چیز ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے تو حسد نہ کریں. آمین. میں اپنی بات بیان نہیں کر رہی, بلکہ جو یسوع نے کہا ہے وہ باہر سے تو خوبصورت نظر آتے ہیں لیکن نفس پروری کے قابو میں ہیں. تم مچھر چھانتے اور اونٹ نگل جاتے ہو. تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو جو اوپر سے خوبصورت دکھائی دیتی ہیں لیکن اندر مردوں کی ہڈیوں اور نجاست سے تم لوگوں کو راست باز دکھائی دیتے ہو لیکن باطن میں مکر سے بھرے ہوئے ہو. اب میں ایک ریاکار مسیحی بننے سے انکار کرتی ہوں, اور ایسا کرنے کا واحد راستہ جو میں جانتی ہوں کہ میں جارحانہ طور پر اس کے خلاف کھڑی ہو جاؤں اور اس بات کو یقینی بناؤں کہ میں محبت میں چل رہی ہوں اور روح کے پھلوں کو ظاہر کر رہی ہوں. میرا ایمان ہے کہ چرچ میں اپنی حاضری سے نہیں
بلکہ ہم اپنے پھلوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ جب لوگوں کو یہ پتا چلتا ہے کہ آپ مسیحی ہونے کے دعوے دار ہیں تو یہ جاننے کے لیے وہ آپ کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ کیا آپ کے اندر اچھائی ہے۔ آمین۔ آپ کو ابھی تک اس بات پر یقین نہیں کہ آپ کس قدر شادمان ہیں، لیکن ٹھیک ہے، جب بھی میں اس پر تعلیم دیتی ہوں تو ہر دفعہ میں بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ سیکھتی ہوں۔ آمین۔ ٹھیک ہے، ایک اور مثال دیتی ہوں۔ پہلی بار جب میں نے محبت پر تعلیم دی تو محبت کے موضوع پر میں نے 8 حصوں پر مشتمل طویل سیریز میں پیغام دیا۔ میں نے پہلا کرنتھیوں 13ویں باب میں سے الگ الگ کر کے ایک ایک خصوصیت اور بات کی، صبر، بھلائی، مہربانی پر۔ اب محبت کے بارے میں تعلیم دینے میں نئی گرو تھی، میں محبت پر پیغام دے رہی تھی، لہٰذا میں 8 حصوں کی سیریز کے درمیان میں تھی تو ایک دن جیف مجھے میک ڈونلڈ ریسٹورنٹ میں لے گئے۔ ہم سفر سے واپس آ رہے تھے اور میں چاہ رہی تھی کہ ہم کسی بوتھ میں بیٹھیں، اور وہاں پر بوتھ صرف میک ڈونلڈ کی باہر والی باؤنڈری کے ساتھ ساتھ تھے، لہٰذا صرف 6 یا 7 بوتھ تھے اور میں بوتھ میں بیٹھنا چاہ رہی تھی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ بہت آرام دہ ہوتے ہیں، اور چونکہ ہم سفر سے واپس آ رہے تھے لہٰذا میں وہاں بیٹھنا چاہ رہی تھی۔ مجھے دھوپ میں بیٹھنا بہت پسند ہے کیونکہ جب بھی میں تھک جاتی ہوں تو دھوپ میں ہی بیٹھتی ہوں۔ ہم پوسٹ آفس بھی گئے تاکہ جو 5 یا 6 خطوط ملے تھے وصول کریں۔ اس وقت ہم اتنے خطوط کو بھی بہت سمجھتے تھے کیونکہ تھوڑی بہت حوصلہ افزائی چاہتے تھے، اور جو کچھ ہم کر رہے تھے وہ سمجھ سے باہر تھا، لہٰذا خیر وہاں میک ڈونلڈ پر ایک رش لگا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم اندر جا کر سیٹ لو، لہٰذا اندر داخل ہو کر میں نے ادھر ادھر ایک بوتھ دیکھا اور ترچھی آنکھ سے میں نے دیکھا کہ ایک اور شخص بھی اسی بوتھ کی طرف جا رہا تھا، اور ایک لمحے کے لیے، میرا مطلب ہے کہ ایک لمحے کے سویں حصے میں، اور مجھے پاک روح کی پیروی کرنا تھی جو مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اسے سیٹ لینے دوں۔ محبت دوسروں کو ترجیح دیتی ہے، لیکن مجھے یہ چاہیے تھی، اور افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ میں محبت کی تعلیم دے رہی تھی لیکن خود اس پر نہیں چل رہی تھی، لہٰذا میں نے رفتار بڑھائی اور اس بوتھ میں سیٹ لے لی۔ وہ شخص اس عورت کے پاس گیا جو میرے سامنے کے بوتھ میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ اسے جانتا تھا، اور اس نے اس سے کہا کوئی خالی جگہ نہیں، کیا وہ اس کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے؟ اور اس عورت نے کہا اس نے تمہیں ہرا دیا ہے نا۔ او میرے خدا، سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ نے مجھے ٹی وی پر یہ بتاتے ہوئے سنا ہو، اور افسوسناک بات یہ تھی کہ وہ شخص لنگڑا تھا۔ اور وہ لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا، اور میں محبت کے موضوع پر 8 حصوں پر مشتمل سیریز میں منادی کر رہی تھی، اور میک ڈونلڈ میں ایک لنگڑے کے ساتھ ریس لگا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں کہ میں کیا بات کر رہی ہوں۔ اگر میں آپ لوگوں کو اپنی کہانیاں نہ سناؤں تو میں آپ کو کچھ بھی سننے پر قائل نہیں کر سکتی۔ اب بائبل کہتی ہے کہ دوسروں کو خود سے افضل جانو۔ لیکن میں نے اس بات کو کوئی ترجیح نہ دی، میں ایک بیچارے لنگڑے کے ساتھ ریس لگا رہی تھی، اور افسوسناک بات یہ تھی کہ وہ عورت یہ جانتی تھی، اس نے مجھے ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ او میرے خدا، میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے کچھ ایسے کام کیے ہیں جن پر مجھے کوئی فخر نہیں۔ عام طور پر یہ اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ میرے لیے اہم ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ چرچ میں اپنا رویہ درست رکھیں، لیکن کسی بھی چیز سے بڑھ کر میں یہ چاہتی ہوں کہ لوگ باہر دنیا میں نکلیں اور مہربان ہو کر، صبر کر کے، محبت سے لبریز ہو کر لوگوں کے، خصوصاً ان لوگوں کے کام کر کے جو نہ تو اس کے حقدار ہیں اور نہ ہی اسے سمجھتے ہیں، دنیا پر یسوع کو ظاہر کریں۔ اگر آپ زیادہ عرصے تک ایسا ہی رویہ رکھیں گے تو وہ یقین کرنا شروع کریں گے کہ آپ کے پاس کچھ ایسا ہے جو حقیقی اور اصلی ہے اور جس کی انہیں بھی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ قیمت ادا کرنی ہے، یہی ہے وہ قیمت جو ہمیں ادا کرنی ہے، جانتے ہیں؟ اسی لیے زبدی کے بیٹوں کی ماں نے کہا میں چاہتی ہوں جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو میرے دونوں بیٹوں میں سے ایک تیرے داہنے اور ایک بائیں طرف بیٹھے۔ یسوع نے جواب میں کہا کہ تم نہیں جانتے کہ کیا مانگتے ہو۔ کیا تم وہ پیالہ پینے کو تیار ہو جو میں پینے کو ہوں، یا کیا تم وہ بپتسمہ لینے کو تیار ہو جو میں لینے کو ہوں؟ میرا ایمان ہے کہ خدا لوگوں کو محبت کا بپتسمہ دینا چاہتا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم محبت میں چلیں، محبت میں سانس لیں۔
اور اس کا خود غرضی اور مفاد پرست ہونے سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ آمین۔ اب ایک مثبت یاد کی شام۔ جب بھی میں ڈیو کے خلاف کچھ غلط کرتی ہوں تو وہ مجھے ہمیشہ معاف کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ ڈیو بہت صابر ہیں۔ اگر میں لیٹ ہو جاؤں تو ڈیو خود ہی ساری چیزیں اٹھا کر رات کے برتن دھو کر مجھے آرام کرنے کا کہتے ہیں۔ وہ روز مجھے بتاتے ہیں کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ مجھے گلے لگاتے ہیں اور میری لباس کی تعریف کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میں کیسی لگ رہی ہوں۔ میرا کوئی ایسا پیغام نہیں جس کے بارے میں انہوں نے نہ کہا ہو کہ یہ بہت ہی زبردست پیغام ہے۔ وہ جذباتی طور پر بہت متوازن ہے۔ وہ کبھی بھی چڑچڑے پن کا مظاہرہ نہیں کرتے، اپنی دیکھ بھال اچھی طرح کرتے ہیں، سوائے اس وقت کے جب انہوں نے بڑی محنت کر کے مسلز بنائے تھے۔ ڈیو ابھی بھی ویسے ہی لگتے ہیں جیسے ہماری شادی کے وقت تھے، لیکن وہ میری حفاظت کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ جب ڈیو کے ساتھ ہوں تو میں خود کو بہت محفوظ سمجھتی ہوں۔ میں جو کچھ چاہوں اور جو کچھ ہم خریدنے کی استعداد رکھتے ہیں وہ مجھے خرید کر دیتے ہیں۔ زندگی کی ہر صورتحال میں لوگ اچھے اچھے کام بھی کرتے ہیں اور کچھ ایسے کام بھی ہوتے ہیں جو ہمیں اچھے نہیں لگتے۔ بہت سے طریقوں میں سے ایک طریقہ جس سے ہم محبت کا اظہار کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم بری چیزوں کے بجائے اچھی چیزوں کو یاد کریں۔ محبت برائیوں پر پردہ ڈالتی اور ان کا شمار نہیں کرتی۔ ہمیں لوگوں کی قدر کرنے کی ضرورت ہے اور وفادار ہونے کی ضرورت ہے۔ محبت کا عہد محض چند لمحوں کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ آج شام آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں چونکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ محبت کا ایک اہم حصہ ہے اور آپ میں سے بہت سے لوگ یہ سن کر خوش ہوں گے کہ محبت کی ایک سخت شکل بھی ہے۔ ایک ایسا وقت بھی ہے جب ہمیں لوگوں کی غلطیاں انہیں بتانا پڑتی ہیں۔ ایسا وقت بھی ہوتا ہے جب ہمیں ان سے کہنا پڑتا ہے کہ میرے ساتھ ان کا رویہ قابل تعریف نہیں، اپنا رویہ بہتر کریں۔ ایسا بھی ہوتا ہے جب آپ کو لوگوں سے کہنا پڑتا ہے کہ اب میں آپ کے لیے کچھ نہیں کروں گی کیونکہ میں آپ کو ان مشکلات سے نمٹنے کے قابل بنانا چاہتی ہوں۔ ہر چیز کا ہمیشہ ایک دوسرا رخ بھی ہوتا ہے، اور دوسرا کرنتھیوں 7 کی 8 سے 10 آیت میں پولس رسول نے جو کچھ کہا ہے مجھے پسند ہے، اور آج اس کے ساتھ ہی ہم اس سیشن کو ختم کریں گے۔ دراصل اس نے یہ خط کلیسیا کو لکھا تھا جو ان کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ دوسرا کرنتھیوں 7 باب کی 8 سے 10 آیت، گو میں نے اپنے خط میں تم کو غمگین کیا مگر اس سے پچھتاتا نہیں، اگرچہ پہلے پچھتاتا تھا، چنانچہ دیکھتا ہوں کہ اس خط سے تم کو غم ہوا۔ گو تھوڑے ہی عرصے تک رہا، اب میں اس لیے خوش نہیں ہوں کہ تم کو غم ہوا بلکہ اس لیے کہ تمہارے غم کا انجام توبہ ہوا تاکہ تم خدا کی طرف لوٹو، کیونکہ تمہارا غم خدا پرستی کا تھا، تاکہ تم کو ہماری طرف سے کسی طرح کا نقصان نہ ہو۔ 10ویں آیت، کیونکہ خدا پرستی کا غم ایسی توبہ پیدا کرتا ہے جس کا انجام نجات ہے، یعنی برائی سے چھٹکارا، اور اس سے پچھتانا نہیں پڑتا، مگر دنیا کا غم موت پیدا کرتا ہے۔ میرا خیال ہے اس بات کو سمجھنا بہت اہم ہے کہ بعض اوقات کسی کو انکار کرنا ہی وہ بہترین بات ہے جو آپ کسی سے کہہ سکتے ہیں، نہیں میں آپ کے لیے نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ کو اپنی ذمہ داری خود اٹھانی ہوگی اور خود ہی یہ کام کرنا ہوگا۔ نہیں، میں ایسا نہیں کروں گی کہ آپ جس مشکل میں پڑے ہیں اسی میں پڑے رہیں، اور یہاں تک کہ لوگوں کو اپنے ساتھ بدسلوکی کرنے سے روکنے کے لیے بعض اوقات آپ کو صرف یہ کہنے کی ضرورت ہے میں آپ کو اپنے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنے نہیں دوں گی۔ لہٰذا ان چیزوں میں آپ کو پاک روح کی رہنمائی چاہیے ہوتی ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے جب برداشت کرنا ہوتا ہے، برداشت کرنا اور برداشت کرنا ہے، لیکن جب زیادتی کی بات ہو یا کوئی شخص وہ کام کر رہا ہے جو آپ کے لیے باعث تکلیف ہو تو حقیقت میں وہ آپ کے وسیلے خود کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، لہٰذا ان کی خاطر آپ کو کچھ کرنا ہوتا ہے، اور یہ وقت ہے کہ جب آپ کو قدم اٹھا کر یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ اور نہیں۔ آمین۔ ٹھیک ہے جی، آئیں خدا کی تعریف کریں۔ کیا آپ نے اپنی زندگی کے باہر مداخلت نہ کرنے کا نہ نظر آنے والا بورڈ لگا رکھا ہے؟ جب آپ خدا کو اپنے منصوبوں میں مداخلت کرنے کی اجازت دیتے ہیں اور لوگوں سے محبت کرنے کا وقت نکالتے ہیں تو آپ کی خوشی بڑھ سکتی ہے۔